بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے تقلید کے حوالے سے بات کروں گا کہ تقلید کی اقسام کتنی ہیں۔ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں تقلید کی ڈیفینیشن کی وضاحت کی تھی کہ اصل میں تقلید کہتے کس کو ہیں۔ بعض لوگ غلط ڈیفینیشن کر کے اس کا غلط مفہوم بتا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں نے یہ واضح کیا کہ تقلید کی اصل ڈیفینیشن جو ہے وہ کیا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ تقلید کی اقسام کتنی ہیں۔ تو بنیادی طور پر تقلید کی دو اقسام ہیں، ایک ہے تقلید شرعی اور ایک ہے تقلید غیر شرعی۔ تقلید شرعی یہی ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان مسائل وغیرہ میں کسی کی پیروی کرنا، کسی کی تقلید کرنا، اس کو کہتے ہیں تقلید شرعی۔ اور تقلید غیر شرعی دنیاوی باتوں میں کسی کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس طرح ذمہ دار حضرات جو ہیں، جو کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، وہ بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کی پیروی کرتے ہیں کہ کس طرح فصل بوئی جاتی ہے، کس طرح کام کاج کیا جاتا ہے، تو یہ ان کی پیروی کرنا، اور وہ بھی کوئی دلیل طلب نہیں کرتے، دلیل نہیں کہ یہ ایسے کرنا کیسے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ کرنا کیسے ہوا، تو ان کی پیروی کرتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کی تقلید ہے۔ طبیب حضرات جو ہیں، حکیم حضرات جو ہیں، وہ ابو علی سینا کی یا حکیم لقمان یا اس طرح بڑے جو حکماء ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک تقلید ہے۔ شاعر حضرات جو ہیں وہ مرزا غالب کی یا میر تقی میر کی یا اسی طرح جو بڑے بڑے شعراء ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک تقلید ہے، لیکن اس کو ہم شرعی تقلید نہیں کہیں گے، یہ ہے غیر شرعی تقلید۔ شرعی تقلید دینی کاموں میں ہوتی ہے، اور یاد رکھیں غیر شرعی تقلید اگر دین کے خلاف نہیں تو یہ جائز ہے، لیکن اگر اس کا کوئی بھی پہلو ذرا برابر بھی اگر وہ دین کے خلاف ہو، اسلامی حکم کے خلاف ہو، تو پھر وہ تقلید حرام ہو جائے گی، وہ تقلید جائز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ یا غم کے موقع پر بعض بزرگ حضرات کہتے ہیں کہ ہماری یہ شروع سے رسم چلی آ رہی ہے۔ بعض قوموں میں بھی آپ نے سنا ہوگا، بعض قوموں میں یہ رسمیں ہوتی ہیں طرح طرح کی شادیوں کے موقع پر، تو جس طرح ایک رسم ہے دودھ پلانا یا اس طرح کے، یہ کوئی شرعی کام تو نہیں ہے نا۔ تو اگر اس طرح کی کوئی بھی رسم شریعت کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف مطلب یہ ہے کہ شریعت کا کوئی حکم اس سے ٹکراتا ہو، یعنی شریعت کا حکم ہے پردہ کرنا، عورت جو ہے وہ پردے میں رہے، اور اسی طرح بے پردگی سے بچنا، یہ شریعت کا حکم ہے، لیکن شادی کے موقع پر کوئی ایسی رسم کی جائے کہ اس سے جناب وہ بے پردگی ہوتی ہو، اس سے غیر محرم مرد غیر محرم عورتوں کے سامنے آتے ہوں، یا اس طرح کا کوئی کام ہو، یا شریعت سے ٹکرا رہی ہے، لہٰذا وہ تقلید، وہ رسم، وہ تقلید جائز نہیں ہوگی۔ انہی تقلید جو غیر شرعی ہیں اور وہ شریعت سے ٹکرائے، اس کے بارے میں قرآن نے جگہ جگہ پر منع فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ یہ 7ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اس طرف جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، جو اللہ اور اس کے رسول نے اتارا، تو کہیں کہ ہم کو وہ بہت ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانے اور راہ پر نہ ہوں۔ یعنی ایسی تقلید جس کے باپ دادا یعنی گمراہ پر ہوں، گمراہی پر ہوں، تو ان کی پیروی درست نہیں۔ ہاں، جو بھی طریقہ، جو بھی رسم، جو بھی باپ دادا کی پیروی اگر وہ شریعت کے خلاف نہ ہو تو وہ بالکل جائز ہے۔ یاد رکھیں، اگر میں خود جا کر عدالت میں کیس لڑنا چاہوں تو میں خود جا کر نہیں لڑ سکتا، مجھے وکیل کی پیروی کرنی ہوگی، وکیل کو مجھے سب کچھ بتانا ہوگا، وہ جا کر میرا مقدمہ لڑے گا، کیونکہ وہ اس معاملے میں اسپیشلسٹ ہے۔ اور اسی طرح مجھے اگر میں بیمار ہو جاؤں، مجھے علاج کرانا پڑے، تو یقیناً مجھے کسی MBBS ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ اگر مجھے آنکھ کا مسئلہ ہے تو آنکھ کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا، اور اگر اسی طرح مجھے گلے کا مسئلہ ہے تو گلے کے اسپیشلسٹ، یعنی ہر کام کا ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ تو کیا دین اتنا بے یار و مددگار ہے کہ ہر جاہل بندہ اس کا اسپیشلسٹ ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو دین کا بھی اسپیشلسٹ مجتہد ہوتا ہے، جس کی تقلید کی جاتی ہے، جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ تو آج کل ایسا ہوتا ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ چند حدیثیں یاد کر کے رفع الیدین کے متعلق، ترک رفع الیدین کے متعلق، یا آمین بالجہر کے متعلق، یا اسی طرح چند احادیث یاد کر کے وہ خود کو مجتہد بتانا شروع کرتے ہیں، جی اب ہمیں کسی تقلید کی ضرورت نہیں رہی، اب ہم خود مجتہد بن گئے ہیں جی۔ تو ایسے لوگوں سے آپ پوچھیں، ان کو آپ قرآن مجید دیں، ان کو کہیں بھائی ترجمہ کریں اس کا کیا لکھا ہوا، تو ان کو ترجمہ بھی نہیں آئے گا، اور اگر کسی کو ترجمہ آ بھی جائے
تو پھر اس کی وضاحت جو ہے نا وہ تفاسیر کے حوالے سے نہیں کر سکتا، بس وہ صرف ترجمے پر ہی اکتفا کرے گا۔ تو اجتہاد کا درجہ تو بہت بڑا ہے نا، مجتہد بننا یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ میں آپ کو مجتہد کی صفات بھی اگلی آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ مجتہد بننے کے لیے کتنا علم ہونا ضروری ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے کہ تقلید کی اقسام میں نے بتائی اور تقلید کی اہمیت بتائی کہ جس طرح باقی کاموں میں بھی تقلید کی جاتی ہے اور وہ تقلید کے بغیر تقریباً ناممکن ہوتے ہیں، اسی طرح دینی معاملے میں بھی تقلید بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور اس کے بعد بھی میں ویڈیوز اس حوالے سے، تقلید کا موضوع ابھی چل رہا ہے، اس کے حوالے سے اور بھی بہت سارے موضوعات پر انشاءاللہ میں ویڈیوز بناتا رہوں گا۔ آپ کو اگر ہماری ویڈیوز پسند ہیں اور دینی معاملے میں آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ہمارے چینل مدنی میڈیا آن لائن کو سبسکرائب فرمائیں اور اپنے دوستوں کو بھی ان میں جوائن فرمائیں تاکہ یہ دین کا کام اسی طرح بڑھتا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔